الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں ہیں جس کا لوگ انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کا دل کیا کہتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، جو دہریے کہلاتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، دنیا ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ موت کو تو آنا ہے. موت کا ایک دن اللہ کی طرف سے مقرر ہے. ہر دنیا میں آنے والے انسان کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس حقیقت سے آج تک نہ کوئی فلسفی انکار کر سکا، نہ کوئی سائنٹسٹ انکار کر سکا، اور نہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند انکار کر سکا. اور انکار کرے بھی کیسے انسان؟ ہر روز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر والے، اڑوس پڑوس والے، تعلقات والے، دوست احباب رشتہ دار ہماری نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور آج تک کوئی جانے والا تو آتا نہیں ہے. تو اس لیے خواہی نہ خواہی اس حقیقت کو تو ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون. آپ کو بھی مرنا ہے اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کو بھی مرنا ہے. کسی کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اگر کسی کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا اختیار دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس لیے کہ آپ کی دنیا کو آج بھی ضرورت ہے اور قیامت تک ضرورت رہے گی. اور آپ سے بہتر برتر انسان آج تک نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا. اور ہر انسان کو آپ کی رہبری کی ضرورت ہے. تو اگر کسی کو زندہ رکھنا اللہ کو مقصود ہوتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو جب اللہ کے رسول نہ رہے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہمیشگی اللہ نے عطا کی ہو. فرمایا کہ کل من علیہا فان، جتنی چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہو، سمندر ہو، آسمان ہو، زمین ہو، اور دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کہا ہر چیز کو اللہ نے فنا رکھی ہے. روئے زمین پر جو بھی چیز ہے اس کو فنا ہے، ختم ہونا ہے، برباد ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور صرف پروردگار کی ہستی ہے جو ہمیشہ رہے گی، پہلے سے ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا ہر نفس کو، ہر ذی روح کو جس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، جان رکھی ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے ہم اور آپ کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. آج جتنی بھی غفلت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، معاشرے میں جو بے راہ روی پائی جا رہی ہے، اور جس طرح سے خلفشار اور آپس میں انتشار اور تناؤ پایا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ موت کی حقیقت کو جانتے ہوئے ہم نے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا. معلوم ہے مرنا ہے، لیکن ہم اس سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ گویا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. دنیا میں ہم ایک دوسرے کا مقابلہ ایسے کرتے ہیں، دولت کے کمانے میں، بلڈنگوں کے بنانے میں، عہدوں کے لیے لڑنے جھگڑنے میں، ایسے ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں جیسے ہمیشہ میں دنیا میں رہنا ہے. کسی انسان کی پل بھر کی گارنٹی نہیں ہے.
کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے ابھی بول رہا ہوں مسجد کے باہر زندہ جاؤں گا، مجھے اس کا یقین نہیں ہے، اور آپ میں سے کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ابھی زندگی کے ساتھ اپنی حیات کے ساتھ مسجد سے باہر جائے گا، کسی کو اس کا علم نہیں، یقین نہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا کے سلسلے میں اتنے ہم منہمک ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، اس کو بھی ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موت اور حیات یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ موت بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، زندگی بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ تو موت اور حیات یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ موت اپنی مرضی سے آتی نہیں ہے، کوئی خود چھا کر کے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے مار نہیں سکتا، سامنے والے کو اپنی مرضی سے کوئی مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ لکل امت اجل، ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے۔ تو موت اللہ دیتے ہیں، کوئی چیز دنیا کی ہمیں موت نہیں دے سکتی۔ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، آدمی بچ جاتا ہے، اور کبھی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حادثے میں موت نہیں رکھی ہے، اللہ کے حکم سے موت آتی ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری میں آدمی لڑتا رہتا ہے سال ہر سال، لیکن پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی تھوڑی سی کھانسی آ گئی، الٹی ہو گئی، آدمی مر گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ بیماری کا اور موت کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ والذی خلقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں زندہ کیا، وہی تم کو موت دینے والا ہے۔ وہو الذی یتوفاکم، تمہیں وفات دینے والے، موت دینے والے اللہ ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمیں موت نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر رہنی چاہیے۔ تیسری چیز، موت جو آتی ہے اپنے وقت پر آتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں مخلوق کو بھیجنے سے پہلے یہ طے کر رکھا ہے کہ کتنی مدت اس کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ جیسے باہر سے کوئی آتا ہے، اپنا ریٹرن ٹکٹ بنا کر آتا ہے، آنا ہے اور کب جانا ہے۔ اکثر لوگ جو آتے ہیں، کمپنیوں میں ہوتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، تو اپنا ریٹرن ٹکٹ بنا کر آتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارا ریٹرن ٹکٹ بن چکا ہے، کب آنا ہے کب جانا ہے، ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے پورا ہمارا ٹکٹ بنا دیا ہے، وقت طے ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مدت طے کر رکھی ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، کہا کہ کسی بھی نفس کو اللہ کے حکم کے بغیر مرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کوئی نفس، کوئی جاندار مر نہیں سکتا۔ اور مرنے کے لیے بھی کہا کتابا مؤجلا، اس کا وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ کب، کس وقت، کس حالت میں، کہاں مرنا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم رہو گے جب وقت آئے گا تو وہیں پر تمہاری روح قبض کر لی جائے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حقیقتیں ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت آتا ہے تو ایک پل بھی اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک منٹ اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک منٹ پہلے اللہ کے جانے کا، اللہ کے پاس جانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ وقت ہونے کے بعد ایک منٹ بھی زندہ رہنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بعض بیچارے ایسے مریض ہوتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں سال ہر سال تک، ایک ایک قطرہ پانی میں
منہ میں ڈالا جاتا ہے لیکن موت آتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اللہ کے پاس جو طے شدہ وقت ہے وہ وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اس لیے وہ بیچارے بستر پر موت سے لڑتے رہتے ہیں, سانسیں چلتی رہتی ہے, کئی دنوں تک آدمی مرتا نہیں. کیوں؟ وقت آیا نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں ہنستے کھیلتے بچے, نوجوان, ادھیڑ عمر, بوڑھے سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کب؟ جب موت آتی ہے. نہ بیمار ہونے کی ضرورت, نہ حادثہ پیش آنے کی ضرورت, کچھ بھی نہیں ہے. سویا ہوا ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا. کیوں؟ وقت طے ہو گیا. تو یہ بھی حقیقت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. چوتھی چیز, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو موت ہے یہ آخری موت نہیں ہے. ہماری زندگی کا ہمیش کے لیے خاتمہ نہیں ہے. یہ وقتی چیز ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ایک مدت تک رہتا ہے, جب وہ مدت ختم ہو جائے تو دنیا میں آتا ہے. تو یہ دنیا ذرا بڑا سا اس کے لیے ایک دنیا ہے. چھوٹی دنیا پیٹ, اس سے بڑی دنیا یہ دنیا ہے. اس دنیا میں بھی ایک مدت تک اس کو رہنا ہے. یہاں سے آدمی جب مر کر چلا جاتا ہے تو ایک تیسری زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو عالم برزخ بولتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. چونکہ قیامت کے آنے میں زمانہ ہے, اب آدمی کہاں جائے گا؟ تو قبر سے ایک تیسری زندگی. فرمایا کہ اس کے پیچھے قیامت تک کے لیے برزخی زندگی ہے. جب تک قیامت آتی نہیں ہے مرنے والے سارے لوگ برزخی زندگی میں رہتے ہیں. وہاں کے احکام الگ ہیں. یہاں کی دنیا میں رہ کر وہاں کی چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمارے دماغ کے اندر, ہماری عقلوں کے اندر اللہ نے اتنی ہی صلاحیت دی ہے جتنی صلاحیت سے ہم دنیا میں جو چیز ہے اس کو تو سمجھ سکتے ہیں, لیکن دنیا کے بعد والی چیزوں کو ان عقلوں سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو ایک تیسری زندگی شروع ہو جاتی ہے. وہاں ایک زمانے تک لوگ رہیں گے. جتنے مرنے والی روحیں ہیں وہ سب آپس میں جا کے وہاں ملتی ہیں. جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان قبروں سے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر حقیقی زندگی وہاں شروع ہو جائے گی. جو چوتھا اور آخری مرحلہ ہے وہاں پر حساب کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ پیش آنے والی ہیں. یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے امتحان گاہ ہے. یہ جو مدت دی گئی ہے تیاری کے لیے دی گئی ہے. بار بار قرآن میں حدیث میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھیے بعد میں آخرت کی زندگی آنے والی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اسی لیے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہا حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑی ڈگری ہوگی, جس کے پاس اونچا عہدہ ہوگا, جس کے پاس بلڈنگیں بڑی ہوگی, جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہے. اللہ نے کہا نہیں, حقیقت میں کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار, جس کو آگ سے دور کر دیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کیا گیا, فقط فاز. یہ کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے. اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے اس کامیابی کے لیے ہمیں صرف کرنا چاہیے. دنیا والوں میں ہمارا مقام کچھ بھی ہو, آخرت میں ہمارا کیا مقام ہے یہ ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے. دنیا والوں نے ہمیں آسمان پر پہنچا دیا لیکن آخرت میں ہم ناکام ہو گئے تو دنیا کی ساری زندگی ہماری گھاٹے اور نقصان میں رہی. دنیا والوں نے ہماری عزت نہیں کی, دنیا والوں نے ہمیں ذلیل کیا, لیکن اللہ کے یہاں اگر ہم سرخرو اور کامیاب ہو گئے اور جنت کے مستحق ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں. یہ دنیا کوئی معیار نہیں ہے, معیار آخرت ہے. کل کو اللہ کے دربار میں ہمیں حاضر ہونا ہے, وہاں ہمیں حساب دینا ہے, وہاں اللہ کے پاس ایک ایک پائی کا ہمیں حساب دینا ہے. اس کے لیے یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے. تو اس زندگی سے ہمیں فائدہ اٹھا کر آخرت کی زندگی کو بنانے کی کوشش ہم کریں گے, تب ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے بار بار قرآن نے بھی حدیث میں بھی اس کا اشارہ کیا, چھوٹی چھوٹی زندگی چیزوں سے آخرت کی طرف اشارہ کیا. سواری پر ہم بیٹھتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے, یہاں سے آپ کو مدینہ کالونی جانے ہے, آپ سواری پر بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سواری پر بیٹھ رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, لیکن ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے اس دعا میں کہا کہ بڑی پاک ہے وہ ذات
جس میں ہمارے لیے سواری مسخر کر دی، حالانکہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اس کو ہم اپنے قابو میں رکھتے. بڑی بڑی گاڑی اپنے کنٹرول میں رکھنا یہ ہمارے بس میں نہیں، اللہ کی طاقت سے ہوتا. فوراً اس کے بعد کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. جیسے آج ہم یہاں سے دوسری جگہ پر سواری پر جانا ہے، ایک دن ہمیں پلٹ کر اپنے پروردگار کے پاس بھی جانا ہوگا. تو ہر موڑ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ یہاں سے ہم کو دوسری دنیا میں جانا ہے. سوتے ہیں، سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. تیرے نام سے ہم مرتے ہیں اور تیرے نام سے زندہ ہوتے ہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں دیکھیے آج ہم سو کر اٹھ رہے ہیں، رات میں سویا صبح میں بیدار ہوئے، کل کو موت آنے والی ہے، اس میں ایک لمبی نیند سوئیں گے، پھر آخرت میں بیدار ہوں گے. اس نیند سے اس موت کو اللہ نے مشابہ قرار دیا اور کہا کہ جیسے آج سونے کے بعد کل اٹھتے ہیں ویسے لمبی موت کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیز سے اللہ نے آخرت کی طرف ہمارے ذہن کو پھیر دیا ہے. کیوں پھیرا ہے؟ تاکہ اس زندگی سے ہم دھوکہ نہ کھائیں. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. بار بار قرآن نے کہا یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا مال و متاع، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی طاقت، یہاں کا عہدہ، یہاں کی دوستی اور یہاں کی ساری چیزیں ہمیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. اس سے تم دھوکہ مت کھانا، یہ سب فانی ہے. جاتے وقت ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے، خالی ہاتھ اپنے عمل کے ساتھ کل کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. یہ حقیقت ہم سے فراموش ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کو یاد کرنا، یاد رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ہاضم اللذات الموت. لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو. جس کے سامنے موت رہے گی وہ کبھی غافل نہیں رہے گا، وہ کبھی دنیا میں ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ پھر کسی کے ساتھ خیانت اور بدعہدی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے. بس اسی حقیقت کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے اور مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ بال بار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. آمین.